السلام علیکم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لاوے، زبلون، یجر، دان، فتائے، جاد، آسر، یوسف، بنیامین۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پہ حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار و تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر ان کے دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو بچا لیا اور ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس وقت کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگوں کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو بیشتری ھذا الغلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا ہم تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر اس کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار مصر میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا۔
اور اس نے اپنے وزیر اعظم کطفیر مصری کو مصر کے حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز کے خطاب مصر سے جانتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں ایک بے حد ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو، اور اس وقت آپ کی عمر 13 یا پھر 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر جا پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھجوا دیا جائے یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھ کو لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سورہ یوسف آیت 27 میں ہے، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ سورہ یوسف۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعہ میں تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ سورہ یوسف۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، بولیں یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، ترجمہ، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید و اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کے کروزیدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادمان، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہو گئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% سچ ثابت ہوئی۔ پہلا خواب یہ تھا، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے چھوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرا خواب یہ تھا، ترجمہ، سورہ یوسف، میں نے دیکھا ہے میں اٹھائے ہوئے ہوں، اپنے سر پہ روٹیاں کے کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریحان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ سورہ یوسف، ترجمہ۔
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ 7 کوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ تو ناظرین، اس سے اگلا قصہ ہم اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلا پارٹ بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔